صحابہ کا نام ہے. یہ بتا تیرے بھگوان کا باپ کون تھا؟ نام بتا اس کا مجھے، جلدی بتا. باپ کا بتا نہیں تو حرامی ہے وہ، جلدی بتا. جتنے محدثین گزرے کیا کہتے ہیں امام شافعی فقہ میں ابو حنیفہ کے بچے. بتا آج تم جو ہے جس باپ کا کھائے جس باپ کا لیے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں بھائی، ان کی باپ بھی تھی، ان کا باپ بھی تھا، ان کی ماں بھی تھی، لیکن جو باپ کو باپ نہ کہے، جو ماں کو ماں نہ کہے. عمران دیوبھنگی باپ کا پوچھا ہے، بچوں کو نہیں. تو اپنے بھگوانوں کو حرامی ثابت کر رہا. لو گروپ والے دیکھ لو اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم تاج الشریعہ بھائی جان، کیسے ہیں؟ خیر وافیت سے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید کرتے ہیں جو ہے نا فرقہ واریت کے لیے کوئی تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھے، ورنہ وہ جو ہے پھر وہ بہت زیادہ. میرے بھائی دین اسلام اپنے باپ کو باپ بولنا سکھایا، علماء کا ادب احترام سکھایا. علماء کے روحانی باپ جیسا معراج ربانی کہا کہ ابو حنیفہ ہمارے. عمران دیوبھنگی تو نے خود ثابت کرا تیرا امام حرامی تھا، تو ہمارے پہ الزام لگا رہا ہے بے غیرت. تو اس کا باپ ثابت نہیں کر سکا. اچھا عمران صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ روحانی باپ کی ضرورت پڑی ہے فقہ حنفی والوں کو، حنفیوں کا روحانی باپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. باقی اسی طریقے سے اور بھی ہوں گے جو جس کے جو بھی دعوے ہوں گے. تو مجھے یہ بتا دیں آپ، یہ روحانی باپ جو ہے آپ کے کہاں کہاں کام آئیں گے؟ قبر میں، آخرت میں، یا دنیا میں آپ کے کوئی کام آ رہے ہیں؟ تھوڑی اس کی وضاحت کرو نا یار. میں نے کیا کہا ابے تجھے، تو سپر بھاگ مت رہے حنفی کافر، بھاگ مت. آج تیرے بھگوان کو حرامی تو ہی ثابت کرے گا. جا جلدی باپ کا نام بتا، جلدی بتا. تیرا جو بھگوان ہے، تو جس کو بھگوان سمجھا، توصیف الرحمان، محمد جناح گڑھی، یہ تیرے بھگوان ہیں. یہ سمجھا، تیرے بھگوان جو لکھ دیے تو یہ سمجھتا. یہ میرے بھائی کیا گواہی ہیں، تھوڑی ہمیں بھی تو بتا دیں. امام صاحب رحمہ اللہ نے کتنی. عمران جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا بتا. آج اس گروپ میں تیرے ہی منہ سے تیرے ہی بھگوان کو حرامی ثابت کروا دیا میں نے، اور تو نے خود اس کو حرامی ثابت کیا. باپ کا نہیں بتا رہا، جس کا باپ ہی نہ ہو وہ حرامی ہوگا نہیں ہوگا؟ بتا. ابے پاگل انسان، تو اپنے باپ کا انکار کرا، میں کبھی انکار کرا؟ ابو حنیفہ کا تو باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں ہے، تو پھر میں کبھی انکار کرا؟ تو ایک تو جھوٹا بھی ہے. میں جو بات نہیں بولا میرے پہ تھوپ رہا ہے. بتا تیرے جیسا مکہ. ارے وہ جھوٹے مکار، تو نے ابھی تک اپنے بھگوان کے باپ کا ثبوت نہیں دیا، اس کا نام نہیں بتایا. تو نے حرام خور، اور تو کہہ رہا کہ تو نے بتایا تیرے بتانے سے کیا ہوتا ہے مردود؟ نام بتا اس کا. اگر تو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے ابو حنیفہ نعوذ باللہ ایسے تھے، تو معراج ربانی کہتا ہے ہم تو اس کی روحانی اولاد ہے. توصیف الرحمان بھی کہتا ہے روحانی اولاد ہے. بتاؤ تم لوگ اپنے آبا و اجداد اگر جیسے تھے تو تم لوگوں کی تم نسل ہے وہ ان کی، پھر وہی تھے تم لوگ آگے. اگر ان کو برا کرے، اصل میں یہ لوگ تو بھی ٹھیک ہے بیچارے، توصیف الرحمان، معراج ربانی، لیکن تیرے جیسے خبیث کی جو ہے نا نسل، جو خود ان علماء کا انکار کر رہی، تو یہ تم لوگوں تو رافضیوں میں رہنے کے خلائق ہے نا. یہ جو رجسٹر ایلیجیز میں بھی لائق نہیں ہے. تمہارا جو لیبل رجسٹر ایلیجیز میں بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تم رافضیوں والی زبان بات کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں. ابو حنیفہ پر لعن طعن شیعہ اور رافضی کرتے آئے ہیں. ابے یہ باتیں کیوں کر رہا ہے تو؟ وہ جو کہہ رہا ہے اس سے جا کے پوچھ. میں ان کا مقلد تھوڑی نہ ہوں. جو کہہ رہا ہے کہنے دے. تجھے پتا اس بات کا مجھے کسی کا مقلد نہیں ہوں. حنفی حرامی تیرے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں سوائے اسی رونے کے. یہی روتا رہے گا تو. جب ہم خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں، تو زبردستی مقلد بنا رہا ہے ہمیں. ارے جاہل، تو یہ بات میں تجھ سے پوچھ ہی نہیں رہا کسی نے کیا بولا. تو بتائے گا، تیرا باپ تھا نا وہ، تو اس کو حلالی ثابت کرنی تو حرامی ثابت تو نے کر دیا اس کو. اب تجھے تیرے اوپر فرض بنتا ہے کہ تو اپنے بھگوان ابو حنیفہ کو حلالی ثابت کرے گا. ابے پھر علم دین حاصل کہاں سے کرا تو؟ ارے حرامی، ہاں جب تیرا کوئی باپ ہی نہیں ہے، تو بول رہا میں کسی عالم کا مقلد نہیں ہوں. بتا تو نبی کے زمانے پیدا ہوا، اب پیدا ہوا؟ بتا. نبی کا وفات ہو کر بھی جو ہے 1400 سال ہو گئے، 1450 سال ہو رہے. اب تو بتا، تیرے آبا اجداد، تیری اماں جب پیدا ہوئی تھی، کیا دلیل ان سے ڈائریکٹ لی تھی صحابہ سے؟ بتا. یہ ان علماء سے جو سینہ بائی سینہ علم آیا، کتابوں کے ذریعے سے آیا، اور اس کی توثیق کی ہے، ساری باتیں ہیں علمی. ابے روحانی باپ بولتے ہیں استاد کو، تو اپنے روحانی باپ کا انکار کر دے تو اب تو ناجائزی کی اولاد ہوئی نا علمی اعتبار سے. اب تیرا امام بھی تو نبی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا تھا نا. تیرے امام بھی تو نہیں پیدا ہوا تھا جب بھی تو کوئی وہ نہیں تھا نا.
तुझे अब रोने की जरूरत नहीं इमरान, तूने अपने बापू अबू हनीफा को हरामी साबित कर दिया है, और अगर तू मानता है कि वो हरामी नहीं था तो उसको हलाली साबित कर, उसके बाप का बता, चल भौंक मत। आपको इमरान साहब ये तो नहीं पता कि अहले हदीस न तो अकाबिर परस्त होते हैं, न मकाबिर परस्त होते हैं, न उलमा परस्त होते हैं। हाँ, अहले हदीस के लिए कुरान और हदीस जो है हुज्जत है, अल्लाह उसके रसूल ने जो फरमा दिया, ठीक है। आप कहें अगर कुरान और हदीस से आपकी बात टकराती नहीं होगी, जाहिर सी बात है हम आपकी बात को मान लेंगे, आप चाहे हमारे कितने भी ख़ास हों, लेकिन अगर आपकी बात कुरान और हदीस से टकरा जाएगी हम आपकी बात को रद्द कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कहना कि बाप की नहीं मानना, तो बाप अगर कहे कि बेटा जहर खा ले, मान लोगे? क्यों? क्योंकि बाप के कहने से अगर जहर खा के मर जाओगे तो जाहिर सी बात अपनी मौत को खुद हलाक कर बैठोगे, और जान बचाना फ़र्ज है। तो अल्लाह के हुक्म को देखोगे या फिर बाप के हुक्म को देखोगे? बेवकूफ़ों, तुम्हें इतने कह रहा है कि उनसे जाके पूछो। अबे मेराज रब्बानी, तुसीबुर रहमान, शेख अबू जैद ज़मीर, उनको जाके पूछो। अबे अगर तेरे अंदर थोड़ी भी दयानतदारी होती तो तू तेरे आबा अजदाद को पकड़ के पूछता। बताओ तुम ये जो बातें कह रहे अबू हनीफा की रूहानी औलाद है, अबू हनीफा के तो अकीदे ऐसे थे, अबू हनीफा तो ऐसे थे, अबू हनीफा तो ऐसे थे, उनको जाके समझाना। तू एक तो लेबल रजिस्टर अहले हदीस रख लिया, और तेरे जो बुरे गुरु घंटाल लोग आए, हाँ, उनकी तू मुखालिफत कर रहा। तो बता दोनों में असली अहले हदीस है कौन? तू तो नहीं दिख रहा मुझे, तू तो राफजिया वाली शिया वाली बात दिख रहा, वो तो भी ट्री के रजिस्टर अहले हदीस है वो तो। तू क्यों नहीं बता रहा? तू तो उसका बेटा है ना, तेरा वो रूहानी बाप है। अबे तू तू क्यों नहीं बताता? मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सब सरासर गलत बात है। आप लोग कुरान हदीस को अपनाते, बिल्कुल सरासर गलत बात है। अगर आपको किसी बात मौका मिले तो इंशाअल्लाह मेरे पर्सनल पे बात करो। मैं बाप का इनकार इसलिए किया कि बाप जहर खाओ बोल के नहीं बोल रहा। अगर बाप जहर से बचो बोल रहा तब भी कहता मैं वो अपने बाप की नहीं मानता। तो ये क्या बात हुई? जो बाप कुरान हदीस के मुताबिक बोले उसको बाप ही ना। और फिर जितने बड़े बड़े उलमा इकराम रहमतुल्लाह अलैह जितने गुजरे हैं, और फिर जो ज़िंदा आपके उलमा है, जितने अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर जो बात कहते हैं, तो ये पूरे जहर खिलाने वाले थे क्या? आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि उनकी तौसीक़ी जो है शेख अलबानी नहीं करे, नज़ीर हुसैन दहलवी, आपके जो सनाउल्लाह अमृतसरी, आपके बड़े बड़े इब्राहिम सियालकोटी लिखते हैं कि अबू हनीफा के बारे में कोई हम कलम उठाए थे लिखने के लिए, जरा करने के लिए, हमारी बिनाई चलेगी जब तौबा करे, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करे। अरे इमरान देवभंगी, तेरे भी तो रूहानी बाप हैं, तू बताने में तुझे क्यों मौत आ रही है? तू हमारे ऊपर भौंक रहा कुत्ते की तरह, साले हनवी सूअर। अब तुझे अपने भगवान में भौंकने में जो तेरा भगवान था वही हम है। तू अपने भगवान को बचा रहा है, हमें बुरा भला कर रहा है। इसीलिए तो साबित करवाना तेरे से कि तू जब हम पे भौंकेगा तो समझ लेगा तूने अपने भगवान में भौंका। अगर हम हरामी हैं तो तेरा भगवान इसमें पहले नंबर 1 का हरामी था। अब तुझे अपने भगवान को हलाली साबित करना है। हाँ बोल ताजु शरिया, तू जो अपने बाप का इनकार कर रहा, अब तू कल, अच्छा तू ये बता, तू पैदा हुआ, जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन मुखल्लिद पैदा हुआ, देगा ना कुरान देगा। जब तेरे को होश आया तो होश आने के बाद कम से कम से पूछ लेता बाप को कि बाप मेरे अम्मा की शादी की कैसेट दिखाओ। तो ये भी बात है। तो शादी की कैसेट देखा तू, हाँ, अच्छा शादी की कैसेट देख लिया, फिर आगे तहकीक करा नहीं करा तू अपने बाप की। यही बात तेरे भगवान अबू हनीफा पर भी लागू होती है। इसीलिए तुझे सबसे पहले अपने भगवान के बाप को साबित करना है। तो समझ ले कि तूने उसके बाप को साबित करा तो हमारा बाप भी साबित हो जाएगा। तुझे टेंशन मत ले, तू पहले उसको साबित कर। चल, ये सारी दलीलें, ये जो बात तू हमसे सवाल करेगा ना वही बात तेरे भगवान पर भी लागू होगी। इसलिए तुझे ये सवाल हमसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुझे सीधा सीधा अपने भगवान के बाप का बताना है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहम्मद मुहतरम इमरान भाई साहब, मेरे अजीज़, देखिए आपने जो कुछ वाइज़ों पर छोड़ी हैं उसमें वो बातें आपने अबे वो जो है अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो उलमाए मुहद्दिसीन और सलफ़ और तेरे खुद जमात के बड़े गुरु घंटाल लोग जो है उनको, उनकी बाप भी थी माने, उनकी माँ भी थी माने, वो अहले सुन्नत वल जमात के इमाम भी थे, वो भी माने। अब नहीं मान रहा तो तू अंग्रेज़ों की नाजायज़ औलाद नहीं मान रहा, तू नहीं मान रहा ना। अब मैं क्या, मेरा हुजूर क्या है बता? तू राफ़ज़ी है, तू शिया है, अंदर से क्या बने वाला है नहीं मालूम। बता, अहले हदीस तो मानते हैं,
لیکن اب تو بتا کہ تو تحقیق کہاں سے کرا؟ تو مقلد پیدا ہوا. اب پیدا ہوتے کہ تو قرآن پڑھنا چالو نہیں کرا نا تو وہ کرا تو بتا حدیث پڑھا کیا؟ مقلد پیدا ہوا، تو جاہل پیدا ہوا. جب پیدا ہوا چل جان دے، پیدا ہوا چھوڑ، مقلد پیدا کرے اللہ تعالیٰ تجھے. اب تھوڑا بڑا ہوا، ہوش سنبھالا، تو کم سے کم جب تو تحقیق کرتا تو اپنی ماں کی اولاد ہے، سو کیسا معلوم باپ کی اولاد. عمران دیوبھنگی، میرے لیے امتی کا قول حجت نہیں ہے، پہلی بات. اور یہ تو جانتا بھی ہے، اسی لیے تو ہمیں کیا بولتا ہے غیر مقلد. اب تو ہمیں زبردستی امتی قول کو حجت بنا کر مقلد بنانا چاہ رہا ہے، جو ہم ہے نہیں. سمجھے نہیں؟ اب یہ بات تو رہ گئی الگ. اب جس باپ کو تو روحانی باپ کو اپنا باپ مانتا ہے، کم سے کم تو تجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے اس کا بھی باپ تھا یا وہ حرامی تھا. تو بتا دینا، اتنوں کے حوالے دے رہا ہے تو بتانے میں تجھے کیا موت آ رہی ہے؟ تو بتانا ہمیں. تاج شریعہ میرے عزیز، جو معجزات ظاہر کیے ہیں وہ نبیوں پہ کیے ہیں، اور وہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کی جو صفت ہے وہ جلانے کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کر دی گئی؟ ٹھنڈی کر دی گئی. اتنی بھی نہیں کہ ان کو نقصان ہو جائے، سلامتی والی ٹھنڈک. اسی طریقے سے پانی کا صفت ہے ڈبانا. ٹھیک ہے عمران، یہ ساری باتیں ہم پر تب لاگو ہوں گی جب تو ابو حنیفہ کے باپ کو ثابت کرے گا، کیونکہ یہی سوال امام ابو حنیفہ کے لیے بھی ہوتا ہے. جو بات میں نے تجھے بتایا، جو سوال تو ہم سے کرے گا وہی سوال تیرے امام پر بھی فٹ ہوگا. سمجھا نہیں؟ تو اس لیے تجھے اپنے امام کو حلالی ثابت کر. پھر آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ لعن طعن کرنے والے کو کفن بھی نصیب نہیں ہوگا. یار ایک بات بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطب نبوت پہ قادیانی جو ہے ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کو کفن نصیب ہو جاتا، ٹھیک ہے نا؟ ان کو کفن دفن کر کے ان کے قوم کے لوگ، ان کے مسلک کے لوگ، ان کی جماعت کے لوگ جو ہے ان کو دفن کرتے، اور امام صاحب رحمہ اللہ پہ جو اعلان دان کرنے والے کو کفن نہیں ملتا ہے. کیا نبی سے افضل اور جو ہے عمدہ اور بہتر ان کے امام صاحب رحمہ اللہ کی شان ہے؟ کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اماموں کو قرار دے دیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے بھائی دیکھیے، سچائی کو تم چاہ کے بھی اگر جھٹلانا چاہیں گے تو بھی آپ نہیں جھٹلا سکتے. بتاؤ، آپ صرف کا معجزات کو جو ہے انبیاء سے ریلیٹڈ رکھے. عمران دیوبھنگی، تو بھاگ گیا رے اپنے امام کو خود حرامی ثابت کر کے. تیرے پاس جواب ہی نہیں ہے کہ تو اپنے امام کو حلالی ثابت کر دے، اسی لیے تو ہمیں گالی بکتا ہے کہ وہ تیرا امام بھی حرامی تھا. ٹھیک ہے نہیں؟ اب یہ ثابت ہو گیا کہ تیرے امام کو اگر ہم مانتے ہیں تو نہیں مانتا. سمجھ گیا نہیں؟ تو نے اس کو حرامی ثابت کرا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گروپ کا طریقہ نہیں ہوتا بھائی. ایک ہے ایک مخلد جاہل ہوتا ہے. وہ جاہل سے جیسے کہ اتنے لوگ بات کرے تو وہ رہتا ہو کیوں ڈال رہے ویسا اسٹیکر وغیرہ وغیرہ. رضوان صاحب، عمران بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی زمر صاحب، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. السلام علیکم. تھوڑی دیر رکو نا رحمان صاحب، تھوڑی دیر رکیے نا. کیوں ڈال رہے عمران دیوبندی، تو ساری باتیں کرے گا، موضوع سے بھٹکے گا. تو سن لو، میں بھی شیعہ. اگر اہل محبت کی، اہل بیت. اس کا جواب دے تاج شریعہ. جب تک جواب نہیں دیں گا ہم بات آگے نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے؟ ایسی نہیں بھرتا، خوب کٹوا کے اتنی لال کروا لیتا عمران کے بندر بھی شرما جاتا کہ میری دبور سے لال اس کی دبور کیسی ہے. صحیح ہے، تمہارا مقدر یہی ہے. جب تک ذلیل نہیں ہوتے، جب تک کٹتے نہیں، پٹتے نہیں، جب تک تم بھاگتے نہیں، بہت چگٹ قسم کے انسان ہے تم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج و شریعہ صاحب، آپ نے اس کو اتنا برا پھنسا دیا اپنے ریڈار میں کہ نکل ہی نہیں پا رہا بیچارہ. ابا کا کلمہ پڑھ لیا، رب بنا لیا. ابے جھانڈو انسان، تیرے کو تو یہ صرف جھلک دکھائی ہے. کہاں گیا تاج شریعہ؟ بھاگ گیا. ابے جاہل مقلد، تمہاری اوقات نہیں، اللہ کی قسم تمہاری اوقات نہیں کسی مسلمان سے بات کر سکو. تو ایسے ہی فضول کی باتیں کر کے تو ٹائم پاس کرے گا، ہے نا؟ تو ٹائم پاس کرے گا. اچھا تو تکلیف کرتا ہے نا،
تو اپنی ماں سے پوچھتا ہوگا یہی میرا باپ ہے, یہی میری ماں ہے نا, ایسے پوچھتا ہوگا. ابے جاہل. اور میرے پیارے بھائی اس سے تو یہ بھی پوچھو کہ ابی حنیفہ نے کون سا مسئلہ قرآن حدیث سے اخذ کیا, ایک مسئلہ بتا دو اس کو بولو. ابے تاج الشریعہ تیرے کو اتنے آسان الفاظوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائی ابھی حلال ہی تو ثابت کر دو. وہ جب وہ حلال ہی ثابت نہیں کر سکتا تو پھر کوئی کام حلال کر سکتا ہے وہ. دیکھ عمران دیوبھنگی, جن کو تو ہمارا روحانی باپ مان رہا ہے نا, تو ان کو اپنا باپ بنا لے, تو ڈبل باپ بنا لے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ابے تاج الشریعہ تیرے کو اتنے آسان الفاظوں سے سمجھا رہا ہوں. تو خود کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے امتی کا قول حجت نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ابو حنیفہ کی باپ بھی تھی, اماں تھی, وہ تو چھوڑ دے ان کو ساری. تیرے روحانی باپ نے اقرار کیا کہ ابو حنیفہ اہل سنت جماعت کے امام ہیں, اور ابو حنیفہ روحانی باپ ہے, ہم روحانی بیٹے ہیں, بلکہ تیرے روحانی باپوں نے اقرار کیا. لیکن تو الگ بات ہے کہ تو اپنی روحانی باپوں کو تو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, اور جسمانی باپ کو بھی نہیں مانتا. تو دیکھ, اب گھر کی گواہی دینا. عمر کے صدیق ابو حنیفہ تقوی اور پرہیزگار کے ایک عالم تھے. ہاں جی. یہ وعلیکم السلام. جو بھی وائس اوپن کرو اپنے باپ کا نہیں مانتا ہے, اپنے. چل عمران, میں تیری یہ بات بھی مان لیتا ہوں کہ معراج ربانی, توصیف الرحمان اور سید فیض اور سارے اہل حدیث عالم جو تھے, جو ہیں, وہ سب امام ابو حنیفہ کی روحانی اولاد ہیں. چل میں نے مان لیا. ابے تو امام ابو حنیفہ کا باپ کا تو بتا دے جھنڈو, باپ کا پوچھوں تو اولادوں کا بتا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے شیخ, انہوں ذرا بول. ابے جاہل مطلق, ربانی کون ہے؟ کہاں رہتا ہے معراج ربانی؟ تیری ماں کے ساتھ شادی کر رہا ہے کیا, جو بار بار معراج ربانی کہہ رہا ہے؟ عمران بھائی تم فضول کی بات کر رہے ہو, انہوں خالی نام پوچھ رہے, تم نام پتا نہیں اگتا, آگے پیچھے کیوں اٹھ رہے یارو. تم معراج ربانی صاحب بولے, توصیف الرحمان صاحب بولے, عمر صدیق بولے. ارے یار تم ایلوں کے پیروں میں آگے کیوں گر رہے یارو. نام بتاؤ نا, نام ہے تو بتا دو, بات ختم. خالی نام پوچھ رہے, تم اتنی بات کو طول دے رہے, ادھر ادھر جا رہے. ارے کیا پوچھ رہے, اس کا سیدھا سادہ جواب دے دو. تو بولے کیا معراج ربانی کیا پوچھے, ابو حنیفہ کو کیا مانتے بول کے پوچھے انہوں, توصیف الرحمان حافظ اللہ کیا مانتے بول کے پوچھے انہوں, عمر صدیق حافظ اللہ کیا مانتے بول کے پوچھے انہوں. نام انہوں پوچھے, آپ کے امام کے والد کا نام کیا تھا, بس بات ختم نا میرے بھائی. اب میں آپ کو پوچھتے عمران بھائی, آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے, کیا جواب دیتے آپ؟ ابے بغیر باپ کے پیدا تو کوئی نہیں ہوتا, یہ ہم بھی مانتے ہیں, لیکن حرام اور حلال میں فرق ہو جاتا ہے. کوئی حلال طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا باپ جائز ہوتا ہے, اور کوئی حرام طریقے سے پیدا ہوتا ہے جس کا. ارے عمران, ابو حنیفہ کے باپ کا نام کیا تھا بتانا. تاج الشریعہ صاحب پوچھ رہے ہیں, جواب کیوں نہیں دے رہا؟ دیکھو رضوان بھائی, اس جاہل کی آپ بات, اس کی بات. بیٹا زیادہ چھلانگیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے, جو پوچھا جا رہا ہے وہ بتا دے. ابا حنیفہ جو تھا. ارے جھنڈو, ایک طرف تو جو ہے ایک طرف روحانی باپ بھی بولے. پھر بھاگا. اب جس کا روحانی باپ ہے وہی تو جواب دے گا, تیرا نہیں ہے کیا وہ. میں معراج ربانی سے, توصیف الرحمان سے بات تھوڑی نہ کر رہا ہوں. ان سے بات کروں گا تو ان سے پوچھوں گا کہ تم نے ابو حنیفہ کو اپنا روحانی باپ مانا ہے, تو اس کے دادا کا نام, اپنے دادا کا نام بتاؤ, تبھی تو پوچھوں گا ان سے. میں ان سے کیوں پوچھوں, میں تو تجھ سے پوچھوں گا, میری بات تجھ سے چل رہی ہے. اچھا جی, تاج الشریعہ تیرے پاس امتی کا قول حجت نہیں ہے, تو اپنے باپ کو باپ کس طرح کہہ رہا, وہ بھی ذرا بتانا. کس نے کہا باپ کو باپ بولنا. اور جاہل جھنڈو, میں اپنا تھوڑی نہ بول رہا ہوں, میں تو مانتے نہیں. میں تیرے امام کو مسلمان بھی نہیں مانتا, یقین مان, مسلمان بھی نہیں مانتا. روحانی باپ تو بہت دوری بات رہے, مسلمان بھی نہیں مانتا میں. دیکھ, تو اب یہ بول رہا کہ جو روحانی باپ مانتا اس سے پوچھوں گا, یعنی کہ آپ خود, آپ کے علماء روحانی باپ مانے تو پہلے اپنے قریبی سے پوچھتے, دور والے سے پوچھتے. عمران دیکھ, چھوٹا سا سوال تھا, چھوٹا سا, اور کوئی سوال ایسا بھی نہیں تھا جو بتانے میں کوئی ہچکچاتا ہو. باپ کا پوچھتے ہیں آدمی فرم جاتا. اور رضوان بھائی, یہ بندہ ابو حنیفہ کو باپ بھی مان رہا, پھر کہتا ہے دادا کا نام نہیں مان. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی کو ان کے باپ کا پوچھے تو ابھی تک جواب نہیں دیا انہوں. اب وہ روحانی باپ کا کہاں سے جواب دیتے, اللہ اکبر.
बस पूछा इमरान भाई, अगर कोई आपके बाप का नाम पूछे तो आप क्या करते बोले, तो अभी तक ये नहीं बोले भाई हम बाप का नाम बता देते, नहीं बोल रहे हो। हाँ, अपने रूहानी बाप का नाम, रूहानी बाप का नाम छुपाने के लिए अपने घर की इज्जत दाव पे लगाते रहे। बरहाना हो जाएगा, लेकिन कभी नाम नहीं बताया एक बार। तो तुम मानते नहीं मानते अबू हनीफा को, रूहानी बाप तुम्हारे मान रहे ना, तो तुम्हारे को दादा का नाम पता होगा ना, तो बता दो ना, तुम क्यों इतना उसको, तो तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे रूहानी बाप के बाप का नाम क्या है, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे रटते रहते, तस्बीह ले लेकर पढ़ लेते रहते अबू हनीफा अबू हनीफा अबू हनीफा बोल के, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। बाप से याद आया, इन्हें 2 बाप तस्लीम कर लिया सो है। दूसरे नंबर वाले ताजो शरिया, मेरे 2 सवालात तेरे पे हमेशा खर्च रहेंगे। पहला सवाल मेरा ये था कि तू तेरा बाप की जो औलाद है, तेरे पास क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है, क्या? इमरान देवबंदी, ये सारे सवाल जो हैं तेरे इमाम पर लागू होते हैं, सबसे पहले, ठीक है। तो तुझे जवाब उसका देना है, तुझे अपने इमाम का जवाब देते तो ये सारे सवालों का जवाब खुद बहुत मिल जाएगा। रशीद भाई, ये ताजो शरिया है क्या ये? टाइम ले लें। इन्होंने एक हदीस की रावी पे एतराज किया। मैं कहता हूं इमाम अबू हनीफा ज़ईफ थे, जो इनके मज़हब के बानी है। ये है मेरे पास मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 1 सफा 226। इसमें आप पढ़ लें कि जनाब इस्माइल लुब्न हम्माद बिन नौमान बिन साबिर अल कूफी अनबी अमजदी कालबनो अदी बाप भी ज़ईफ, बेटा भी ज़ईफ, पोता भी ज़ईफ, इमाम अबू हनीफा खुद ज़ईफ है। आप हदीस के रावियों पे जला करते, मैं कहता इमाम अबू हनीफा का सारा मज़हब ज़ईफ है। ये है मौलाना सनद पढ़े इसकी, सनद ये आपके इमाम अबू हनीफा पे जना लिखी इमाम ज़ाबी ने, उन्होंने कहा बेटा भी, बाप भी, पोता भी, तीनों ज़ईफ हैं। ये कहें कि ये इबारत नहीं है। अब ये इन्होंने दिल खुश कर लिया, एक हदीस के रावी पे बहस करके मैंने हवाला दिया है कि इमाम अबू हनीफा भी ज़ईफ, उनका बेटा भी ज़ईफ, उनका पोता भी ज़ईफ, और अभी ये तारीख बगदाद में शुरू करने लगा हूं। मौलाना उसे मैं इसकी सनद तो पेश करें, मैं अभी सनद दिखाऊंगा आपको ठंडे दिल से। तुमको बिठाते क्यों नहीं डालते? नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, बैठे सभी लोग जो दाया। एक मिनट इसमें इमाम अबू हनीफा को, इमाम अबू हनीफा को इमाम मालिक ने, इमाम शाफी ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, सब ने कहा मैं वो लफ्ज कैसे बोलूं जो उन्होंने कहे। अगर आप इजाजत दें तो बोल दूं। डॉक्टर साहब बोले, अगर आप इजाजत दें तो लफ्ज बोल दूं। आप टाइम का ख्याल रखें, आपको बोले अपनी बारी। इन तीनों इमामों ने कहा कि इमाम अबू हनीफा गुमराह थे। ये मेरे पास हवाला मौजूद है, जिसका दिल चाहता है ये तारीख बगदाद है। जिनका इमाम गुमराह हो उनका मतलब क्या हो? अबे ताजो शरिया फिर घूम फिर के अबू हनीफा पे जा रहा। इमरान, ओ इमरान, चल जल्दी बता, तेरा बाप का बाप कौन था? वाह रे वाह इमरान, वाह, कैसे भाग रहा है, इधर उधर बगले झाँक रहा है, बहुत। अरे रिजवान भाई, ये राशिद देवभंगी आ गया है, इससे पूछ लो इसकी माँ का जो हलाला इसके चचा ने किया था। 3 दिन के लिए इसके बाप ने इसकी माँ को तलाक दी थी, फिर इसकी माँ राशिद देवभंगी की माँ इसके चचा के पास हलाला के नाम पर गई थी। 3 साल हो गए इसके चचा ने इसकी माँ को छोड़ा ही नहीं, पता नहीं कौन सा हलाला कर रहा है। देख ताज शरिया, एक तरफ तू, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तू ही बोल रहा, सब तू ही बोला ना भाई उम्मती का कौल तेरे पास हुज्जत नहीं है। जब तू खुद अपनी ज़बान से इकरार करा उम्मती का कौल तेरे पास हुज्जत नहीं है, तो तू तेरे हलाली होने के लिए क्या दलील है पूछा मैं। अब तेरे बाप भी बोला, तेरे चाचा भी बोले, तेरे दादा भी बोले, तेरे नाना भी बोले, नहीं बेटा तू जब अपने बाप की औलाद है तो तू मानता नहीं, तू बोलता नहीं मैं। राशिद देवबंदी का जो बाप है वो बिजनौर की गलियों गलियों में
گھومتا پھر رہا ہے، دیوانہ حال ہے، پھٹے کپڑے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، بچوں کو گالی بک رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے وہ۔ جب سے راشد دیوبندی کے باپ نے راشد دیوبندی کی ماں کو طلاق دیا ہے اور وہ حلالہ کروانے راشد دیوبندی کے چھوٹے باپ کے چھوٹے بھائی کے پاس گئی ہے، وہ اتنا حرامی نکلا راشد دیوبندی کا چچا، اس نے اس کی ماں کو 3 سال سے پیل رکھا ہے، چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اور راشد دیوبندی کا باپ نے سوچا چھوٹا بھائی ہے، حلالہ کر کے چھوڑ دے گا، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا۔ تمہاری قسمت میں ذلیل ہونا لکھا ہے، کیونکہ تم نے قرآن حدیث سے راہ فرار اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلیل کر دیا دنیا میں، اور تم آخرت میں جو ذلیل ہوگے نا، اللہ کی قسم کافر بھی کیا ذلیل ہوگے، تو حنفی دیوبندی ذلیل ہوگے، کیونکہ تم نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنے بھگوان کی بات کو مانا، اور اس بھگوان کی بات کو مانا جس کو تم خود حلالی ثابت نہیں کر سک رہا، تم نے خود نے اس کو حرامی ثابت کر دیا ہے۔ اتنی دیر ہو گئی، تو صرف ایک نام نہیں بتا سکا اپنے بھگوان کا، تو یہ بتا کہ تو کیا بتا سکتا ہے پھر؟ جاہل انسان سیدھا صرف باپ کا نام پوچھے، باپ کا نام بتا دے نا، تو نے جو کلمہ پڑھا ہے، تو نے جو قرآن پڑھا ہے، تو نے جو حدیث پڑھا ہے، ابے کیوں بہکا رہا ہے؟ ہاں عمران، تم سے صرف اتنا پوچھا گیا ہے، تمہارا جو امام ہے زبردستی کا، مان نہ مان تو میرا امام ابو حنیفہ، اس کے والد کا نام کیا تھا؟ بس بات ختم ہو گئی۔ ہاں تو مسلمان ہے، تو کلمہ پڑھا، تو قرآن پڑھا، تو حدیث پڑھا، ابے جاہل انسان تو جو شک تھا نا لوگوں کو تمہارے امام کے متعلق، اس شک کو یقین میں بدل رہا ہے عمران تو۔ اللہ اکبر! جاہل انسان ہمارے کو علماء کی بات کیوں سنا رہا ہے؟ تو ان کی بات سنتا ہے؟ تو ان کی بات سنتا ہے؟ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حنفیت گمراہی ہے، تقلید گمراہی ہے، وہاں کیوں نہیں سنتا ہے؟ ہاں ارے تو تم باپ کا نام بتاؤ نا تمہارے امام کے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ یعنی جو بات سامنے